جیسے ادنا اور اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں، اسی طرح انسان اعلیٰ درجے کا حیوان ہے۔ میں یہ مثال ہمیشہ دیتا ہوں، جیسے گدھا اور گھوڑا، گھوڑا اعلیٰ درجے کا ہے، گدھا ذرا پس درجے کا ہے۔ اسی طرح چمپینزی اور انسان، چمپینزی پس درجے کا حیوان ہے، انسان کا یہ بھی ایک حیوان ہے۔ حالانکہ بایولوجی نے اس تھیوری کو ریجیکٹ کر دیا، لیکن سوشیولوجی کے اندر یہ تھیوری اتنا رس بس گئی ہے کہ اب انسان یہ ماننے ہی کو تیار نہیں ہے کہ انسان حیوان سے زیادہ کچھ ہے۔ اب یہ دھوکہ، اس دھوکے کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس دھوکے کے نتیجے میں سب سے پہلے تصور آخرت ختم ہوا۔ تصور آخرت وہ ہے کہ اگر یہ ختم ہو جائے تو پھر دنیا میں کوئی نیکی کی راہ پر چلنے والا نہ رہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے سب سے زیادہ زور، ارباب فہم و دانش موجود ہیں، علماء تشریف فرمائیں، سب سے زیادہ زور عقیدہ آخرت ہے۔ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، ہر تھوڑی دیر کے بعد عقیدہ آخرت کو دہرایا جاتا ہے۔ کسی کی داستان بیان کی گئی، اس کے بعد بتایا گیا کہ دیکھو ایک آخرت ہے، وہاں تمہیں حاضر ہونا ہے، تمہیں اپنے قبروں سے اٹھایا جانا ہے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ تو یہ ساری باتیں بار بار دہرائی گئی اس لیے کہ انسان کا عمل نیکی کی راہ میں بڑھ ہی نہیں سکتا جب تک اس کے ذہن میں آخرت کا تصور نہ ہو۔ انسان برائی سے اپنے قدم کو روک ہی نہیں سکتا جب تک اس کے سامنے تصور آخرت نہ ہو۔ لہذا آخرت کے تصور کو بہت زور دے کر پورے شد و مت کے ساتھ قرآن کریم نے بیان کیا، اور جتنے واقعات قرآن میں رکھے پچھلے انبیاء کے، پچھلی امتوں کے، کہ اس کے اندر عبرت حاصل کرنے کی باتیں بھی ہیں، اس کے اندر ان کے غرور اور تکبر کے واقعات بھی ہیں، اس کے اندر ان کے فنا ہونے، ان پر عذاب آنے، عذاب کا گھوڑا چل جانے کی باتیں بھی ہیں۔ جو کچھ بھی ہیں ان سب کا ہدف اور مقصد کیا ہے؟ قرآن کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے کہ ان واقعات کو رکھ دیا گیا۔ جب بھی کوئی واقعہ رکھا گیا اس کے بعد عقیدہ آخرت کو پیش کیا گیا کہ اس کو مضبوط کر لو۔ تم یہ کہتے ہو مرنے کے بعد کیسے اٹھایا جائے گا، ہم نے قرآن کے اندر یہ واقعات رکھ دیے کہ وہ کس طرح مرنے کے بعد اٹھائے گئے، اس کی کچھ مثالیں ہم نے رکھ دی تاکہ ان مثالوں کے ذریعے سے تم عبرت پکڑ لو، تمہیں یقین آ جائے۔ اس لیے کہ جب تک یہ یقین نہ آئے کہ میں قبر سے اٹھایا جاؤں گا اور مجھے حساب دینا ہے، نیکی کی جزا ملنی ہے، برائی کی سزا ملنی ہے، اس وقت تک انسان نیکی کی راہ پر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اب جن کے ذہن میں یہ تصور ہے وہ دو دعائیں کرتے ہیں، اور شب و روز میں ان دعاؤں کو وہ بار بار دہراتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے معبود اس دنیا میں ہمیں ہدایت عنایت فرما، ہمیں ہدایت دے، دنیا میں ہدایت، آخرت میں نجات، دنیا میں ہدایت، آخرت میں نجات۔ یہ دو دعائیں ہیں جن کو بار بار ہر وہ انسان جس کے ذہن میں ہلکا سا آخرت کا تصور کیا، چاہے وہ اس کے دل میں اترا ہوا نہ ہو، چاہے وہ اس کے خون کے قطروں تک پہنچا ہوا نہ ہو، چاہے وہ صرف زبان تک محدود ہو، لیکن یہ دو دعائیں وہ ہمیشہ کرتا ہے، معبود مجھے دنیا میں ہدایت دے دے، آخرت میں نجات دے دے۔ پیغمبر اکرم نے اس مسئلے کو بہت آسان کر دیا، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے۔ یعنی اگر دنیا میں ہدایت چاہیے تب بھی حسین تک آنا پڑے گا، اگر آخرت میں نجات چاہیے تب بھی حسین تک آنا پڑے گا۔ صلوات پڑھتے محمد وعلیہ۔ اب جو میں نے اتنی تمثیل آپ کی خدمت میں عرض کی، اب ذرا سا بات کو یہاں سے آگے بڑھائیں۔ تو ہدایت بات واضح ہو گئی، یہ ہدایت ہر انسان چاہتا ہے، آخرت میں نجات ہر انسان چاہتا ہے۔ اور یہ بات بھی میں نے بہت مرتبہ اس منبر سے بھی عرض کی ہے کہ انسان حیوان نقال ہے، یہ قدم آگے نہیں بڑھاتا جب تک اس کے سامنے کوئی رول ماڈل نہ ہو، اس کے سامنے کوئی نمونہ نہ ہو، یہ انسانی صفات کو کسی فیکر کے اندر مشاہدہ نہ کرے، اس کے سامنے کوئی ایسا آئینہ نہ ہو جس کے اندر یہ ساری صفات انسانی کے جلوے دے۔ لہذا اس بات کو آسان کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیوں پیغمبر نے فرمایا کہ حسین سفینہ نجات ہے، حسین چراغ ہدایت ہے؟
دیکھیے ایک بات میں نے عرض کی کہ تصور آخرت، دوسری بات میں نے عرض کی کہ ہدایت، اس لیے کہ آخرت کا تعلق ہدایت سے ہے. آخرت میں نجات ملے گی کب؟ جب دنیا میں ہدایت ملے. تیسری بات میں نے عرض کی کہ پیغمبر نے تعارف کرا دیا کہ اگر ہدایت چاہیے تب بھی حسین تک آؤ، اگر نجات چاہیے تب بھی حسین تک آؤ. اب سوال ہے کہ آخر پیغمبر اکرم نے جو یہ بات فرمائی اس کی معنویت یقیناً ہم جیسے انسان کہاں ان باتوں کی گہرائیوں کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن غور و فکر تو کرنا ہے کہ کیوں پیغمبر نے ایسا فرمایا کہ حسین چراغ ہدایت، حسین سفینہ نجات ہے. دیکھیے تصور آخرت کا ذہن میں رکھنا یہ ایک بات. اچھا اس پر مزید ذرا سا ایک 2 منٹ اور توجہ آپ کی حاصل کروں تاکہ جو بات بیچ میں رہ گئی اس کو مکمل کر دوں. تو میں نے یہ عرض کیا کہ یہ ہر انسان جانتا ہے یہ بات کہ نیکی کی جزا اور برائی کی سزا یہ ہونی چاہیے. اس کے لیے کسی کتاب کی ضرورت نہیں، کسی حوالے کی ضرورت نہیں، کسی نبی کے ریفرنس کی ضرورت نہیں. ایک عام انسان سے بھی آپ پوچھیں گے کہ بھائی آپ ذرا رکیے، ذرا اتنا بتائیے کہ ایک آدمی اچھا ہے تو اس کو انعام ملنا چاہیے، کہے گا ہاں ملنا چاہیے. برا ہے کوئی مذہب دنیا کا اٹھا کے دیکھیں، ہر مذہب کے اندر یہ تصور موجود ہے. مذہب کو ہٹا دیں، صرف ایک انسان کو جو کسی مذہب کو نہ مانتا ہو اس کو سامنے لا کے اس سے سوال کرنا، وہ بھی یہ بات بتائے گا کہ ہاں. اب ایک اور سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. مجھے یہ بتائیے کیا اس دنیا کے اندر اچھائی کی واقعی جزا، جو بات میں نے کہی اس میں پھر توجہ چاہتا ہوں، کیا اچھائی کی واقعی جزا ممکن ہے؟ کیا برائی کی واقعی سزا جو ہونی چاہیے وہ ممکن ہے؟ کتنے مجرموں کو آپ دیکھتے ہیں جرم کر رہے ہیں، اس کے بعد جو مجرم ہے اس کا ہی زیادہ احترام ہے، جو مجرم ہے اسی کی زیادہ شہرت ہے، جو مجرم ہے اسی کے ساتھ زیادہ افراد ہے، جو مجرم ہے اسی کے آگے ہاتھ جوڑے ہوئے لوگ زیادہ ہیں. جو نیک ہے وہ شنشین ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، رسوائی کا شکار ہے. بس میں آ جائے کوئی اس کو پوچھے نہیں، کھڑا ہو جائے تو بات کرنا دوبارہ نہ کرے. نیک آدمی کا عام طور پر، اور یہ میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا بلکہ یہ بات یہ خرابی مزید بڑھنی ہے. اس لیے کہ اس دور کے لیے اور آنے والے دور کے لیے جو حضور نے فرمایا وہ یہ فرمایا کہ بہت مشکل ہوگا اس وقت اپنے ایمان کا بچانا. اور کیوں مشکل ہوگا؟ اس لیے کہ نیک انسان کو، ایک دیندار انسان کو اتنا رسوا کیا جائے گا کہ دیندار انسان بھی یہ کہنے سے، اس لیے کہ دین پہ عمل کرنا مطلب رسوائی، نیکی کی راہ پہ چلنا مطلب رسوائی، اتنی رسوائی کا سامنا پڑے گا. تو وہی دور ہم دیکھ رہے ہیں، وہ دور مزید آنے والا ہے. تو برے کو سزا اس دنیا کے اندر اگر مل بھی جائے، آپ کہیں گے صاحب عدالت تو بنائی ہوئی ہے، پولیس کا محکمہ بھی موجود ہے، دوسرے قانون پر عمل کرانے والے ادارے موجود ہیں، لہٰذا ہم تو دیکھتے ہیں کہ سزا تو ملتی ہے. چلیے کتنے لوگوں کو ملتی ہے؟ چلیے 90% کو نہ ملتی ہو، 10% کو ملتی ہو. جنہیں ملتی ہے ان کی مثالیں دے دیں. پہلی بات یہ کہ ایک مجرم نے جرم کیا، جرم کرنے کے بعد وہ گرفتار ہو گیا تو گواہ نہیں ملتے، گواہ مل گئے تو جج کو خرید دیا جاتا ہے. جج بھی اگر فیصلہ صحیح دے دے جیل میں پہنچ جائے تو جیل اس کے لیے ایک عالیشان آرام گاہ بن جاتا ہے. باہر وہ سہولیات نہیں ہے جو اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے اس میں اندر تو سزا تو اس کو نہیں ملتی. اچھا ایسا کوئی انسان پکڑا بھی گیا، گواہ بھی مل گئے، جج بھی اچھا تھا، اس نے فیصلہ بھی سنا دیا، تو کیا اسے واقعی سزا مل گئی؟ میں 2 مثالیں عرض کرتا ہوں. ایک شخص ہے 80 سال کا بوڑھا، پوری زندگی اس کی گزر گئی جرم کرتے ہوئے. اس نے ایک 24 سال کے جوان کو قتل کر دیا، بے جرم و خطا، گرفتار کر دیا گیا، گواہیاں ہوئی، سزا سنائی عدالت نے کہ اس کو پھانسی پر لٹکا دیا. اول تو یہ ہوتا نہیں، اس لیے کہ پھانسی کا تصوری کیا ہے مجرم کے لیے؟ پھانسی تو محروم لوگ جو بیچارے جن کی کہیں سنی نہیں جاتی وہ لگا دیتے ہیں، وہ بھی غلط ہے. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کے لیے ایک مفروضہ سمجھ لیں، ہائپوتھیٹیکلی سوچ لیں کہ اس انسان کو سزا ملنی، کیا اس کو پھانسی پر لٹکانے سے اس 24 سال کے نوجوان کو جو مقتول تھا انصاف مل گیا؟ یہ انسان، یہ ضعیف جس کی پوری زندگی جرم کرتے ہوئے گزری،
دادا اور نانا بن گیا، زندگی کی ساری بہاریں دیکھ لی، سارے بچوں کو سیٹل کر لیا، بیوی یا ضعیف ہے یا انتقال اس کا ہو چکا، اب اس کو گرفتار کر لیا، اس کو سزا دے دی، اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا، کس کے اوپر اثر ہوا؟ اولاد متاثر ہوئی، زوجہ متاثر ہوئی، نہ سزا ملتی، 2-4 سال کے بعد خود مر جاتا، اس کے اوپر فرق پڑا اس کے سزا دینے سے؟ کیا اسے انصاف مل گیا؟ وہ 24-25 سال کا جوان جو سے اس نے قتل کیا، وہ اپنے والدین کا سہارا تھا، اب اس کے نہ ہونے کی وجہ سے ساری زندگی والدین جس اذیت سے گزریں گے اور جس محرومی میں مبتلا رہیں گے، کیا اس کا کوئی حل نکالا جا سکتا ہے؟ بچے یتیم ہو گئے، زوجہ بیوہ ہو گئی، وہ بچے ہو سکتا ہے باپ کا سایہ سر پہ نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے کے اندر بگڑ گئے، یعنی اگر آپ سوچتے چلے جائیں کہاں کہاں تک بگاڑ جائے گا۔ اس نے تو ایک لمحے میں قتل کر دیا اور اس کو ایک لمحے کے اندر سزا دے دی گئی، لیکن اس نوجوان کو انصاف نہیں مل سکتا، اس لیے کہ اس کے مر جانے سے نہ جانے کتنے لوگ متاثر ہو گئے۔ تو آپ کہیں گے کہ انصاف مل گیا، لیکن واقعی انصاف نہیں، حقیقت انصاف نہیں ملا۔ اور ایک مثال، ایک شخص ہے، اس نے دھماکہ کیا، 100 لوگوں کو قتل کر دیا، گرفتار ہوا، پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ آپ مجھے بتائیے کیا اس کو پھانسی پر لٹکانے سے ان 100 لوگوں کو انصاف مل جائے گا؟ جبکہ ہو سکتا ہے ان میں سے ایک ہی کوئی ایسا ہو کہ جو اس جیسے 100 بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکتے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا عالم ہو سکتا ہے کوئی ایسا اسکالر ہو سکتا ہے کوئی ایسی عظیم شخصیت معاشرے میں، کیونکہ قرآن کریم کہہ رہا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ دیکھو عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، هل يستوي الاعمى والبصير، دیکھو اندھے اور آنکھ والے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ انسان جو بہتا ہوا تھا جس نے 100 لوگوں کو مار دیا، یہ تو ایک کا بھی بدلہ نہیں ہو سکتا اس کا سزا کرنا۔ اگر ایک کی سزا مان بھی لی جائے کہ ایک کو انصاف مل گیا، اس نے اسے مارا، قانون نے اس کو سزا دے دی، تو باقی 99 کا کیا ہوگا؟ باقی 99 کو اس وقت تک انصاف نہیں مل سکتا جب تک کم سے کم اس کو ہر فرد کے بدلے میں پھانسی پر نہ لٹکایا جائے، یعنی جب تک اسے 100 مرتبہ پھانسی پر نہ جائے۔ ہے کوئی دنیا کی عدالت جو اس کو 100 مرتبہ پھانسی پر لٹکا دیتا؟ میں نے آپ سے کیا سوال کیا؟ کیا نیکی کا انعام ہونا چاہیے؟ کیا برائی کی سزا ہونی چاہیے؟ کیا ہونی چاہیے؟ کیا برائی کی سزا اس دنیا میں مل سکتی ہے؟ اچھا سزا اگر مل بھی گئی تو ایک انسان ہے جو پوری زندگی تقوی میں گزارتا ہے، پوری زندگی نیکی میں گزارتا ہے، کیا دنیا میں کہیں اس کو انعام دیا جاتا ہے؟ قانون توڑنے والے کو سزا تو ملے گی، مگر ہمیشہ نیکی کرنے والے کو انعام، کوئی ایسا ادارہ ہے دنیا میں؟ اگر 2-4 لوگ ایسے ہوں بھی کہ جن کا اعتراف دنیا کر لے، اعزاز دے دے، مومنٹو پیش کر دے، شال گلے میں ڈال دے، بتا دے، اس کا نام چھپ جائے بھائی بہت نیک انسان ہے، تو باقی جو 99% ہیں وہ تو پھر بھی محروم رہ گئے نا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود بخود یہ ساری باتیں اس بات کی دلیل فراہم کرتی ہیں کہ اس دنیا کے بعد کوئی اور دنیا ہونی چاہیے جہاں نیک کو جزا مل سکے، برے کو سزا مل سکے۔ کوئی ایسی عدالت ہونی چاہیے جو اسے 100 مرتبہ زندہ کر کے پھر مارے تاکہ ان 100 لوگوں کو انصاف مل جائے۔ کوئی ایسا عادل ہونا چاہیے۔ خودکشی کر کے خاتمہ کر لیا اپنی زندگی کا، اگر بچ جاتا تو سزا ملتی، اس لیے کہ جرم ہے، مر گیا اسے کون سزا دے گا؟ کوئی ایسا ہاتھ ہونا چاہیے جو اس کو پھر سے زندہ کر کے اس سے کہے میں نے تجھے اتنی قیمتی زندگی دی تھی جو تو نے ختم کر دیا۔ خود بخود تصور آخرت پیدا ہوتا ہے۔ لیکن آپ سمجھیے کہ کیوں امام حسین کو پہلے اس بات کو مکمل کر دوں، ابھی میں عرض کر رہا ہوں کہ ابھی کوئی کتاب کا حوالہ نہ ملا، صرف عقلی طور پہ انسان سوچے، اس لیے کہ آپ نے کوئی انسان رکھتا ہے تو عقلی طور پر خود بخود معتقد ہوتا چلا جائے گا کہ ہاں یقیناً صرف اس کائنات پہ نظر ڈالے، اللہ نے جتنی چیزیں بنائی تقریباً ساری چیزیں جوڑوں کی شکل میں بنائی، چاند کے ساتھ سورج، پہاڑ کے ساتھ سمندر، دن کے ساتھ رات، مرد کے ساتھ عورت،
یہ ساری چیزیں جوڑوں کی شکل میں ہیں جو خود گواہی دے رہی ہیں کہ جیسے چاند کے ساتھ سورج ہے، جیسے دن کے ساتھ رات ہے، ویسے ہی دنیا کے ساتھ آخرت کا جوڑا ہونا چاہیے۔ اگر دنیا کے ساتھ آخرت نہ ہو تو یہ جوڑا نہ ہونا۔ ٹھیک بات اتنی ہو رہی، مگر اب ایک بات اور پیدا ہو گئی یہاں پہ کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، تصور آخرت آ گیا سامنے، لیکن جیسے ہر نظریے کا پیش کرنے والا کوئی نہ کوئی عملی دلیل پیش کرتا ہے، آپ بتائیے کہ آخرت کے لیے عملی دلیل بہت توجہ رکھیے، بس کس مرحلے تک آپ کو ملے ایک مرتبہ نہیں صلوات کوئی نظریہ دنیا کے اندر پیش کیا جائے، اس نظریے کی کوئی نہ کوئی دلیل، کوئی نہ کوئی مثال اس دنیا کے اندر ہوتی ہے۔ آپ کہیں سیکولرزم بہت اچھی چیز ہے، جس نے نظریہ دیا وہ مثال کے طور پر کسی نہ کسی ملک یا معاشرے کو پیش کرے گا کہ آپ دیکھ لیجئے جہاں پہ سیکولرزم ہے، دیکھ لیجئے کتنی اچھی چیز ہے۔ آپ کوئی اور نظریہ پیش کریں، اس کے لیے دنیا میں کوئی نہ کوئی مثال نہیں۔ جب آخرت کا تصور پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ آخرت ہے تو اس کے لیے کیا مثال؟ آج تک کوئی مثال دلیل کے طور پہ آپ پیش کر سکتے ہیں کس چیز؟ بھائی آپ آخرت پہ ایمان رکھتے کیوں؟ اس لیے کہ صادق و مصدق رسول نے فرما دیا، پیغمبر نے فرما دیا، اس لیے ہمارا ایمان ہے۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر دلیل پیش کرنی پڑے، عیسائیت، یہودیت، دوسرے وہ مذاہب جو آخرت کا تصور رکھتے ہیں، آپ ان سے کہیں دلیل پیش کیجئے، کوئی نمونہ پیش کیجئے، تو وہ نمونہ پیش نہیں کر سکتے، اس لیے کہ کوئی وہاں جا کر واپس نہیں آیا جو آ کے بتائے کہ آخرت ہے۔ قبر میں جانے کے بعد کوئی پلٹا ہو تو بتائے کہ قبر میں کیسا حساب و کتاب ہے۔ جنت دیکھ کے کوئی واپس آیا ہو تو بتائے۔ مشاہدہ کسی نے کیا نہیں کہ وہاں جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، کمیونیکیشن کا کوئی ایسا نظام نہیں کہ ہم آپ پتہ کر لیں، کوئی وہاں پہ بیٹھا ہو اس سے بات کر لیں، تو پھر دلیل دے۔ بات پیغمبر نے کہتی سچی ہے، قرآن نے تصور پیش کر دیا ٹھیک ہے، مگر میں کہہ رہا ہوں سنیے کیوں پیغمبر نے فرمایا کہ حسین سکینہ نجات، کیوں فرمایا کہ حسین چلا گیا ہے، کیا اس کے اندر حکمت ہے، کیا اس کے اندر راز ہے؟ میں ایک مثال دوں تاکہ بات میرے چھوٹے بھائیوں تک پہنچ جائے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ کہوں، یہ دعویٰ کروں کہ بھائی دیکھیے آپ سب میرے بھائی ہیں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے بہت سے ممالک میں گیا ہوں، اور ایک دنیا کا ملک ایسا ہے جزیرے کے اوپر آباد ہے، آپ وہاں تک نہیں گئے، لیکن وہاں پر ایک ایسا بزنس ہے کہ اس کے اندر جو بھی سرمایہ لگائے گا اس کو 10 گنا ہو کے واپس ملے گا۔ میں ممبر سے یہ اعلان کروں، آپ سے کہوں کہ بھائی سرمایہ لگائیے، آپ کا 10 گنا ہو کے واپس ملے گا، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں آپ کا دوست ہوں۔ کیا آپ میری بات پہ یقین کریں گے؟ بہت سے لوگ کہیں گے ہاں ہم نے جھوٹ تو بولتے ہوئے نہیں کیا، ممبر سے کہہ رہے ہیں تو نہیں کہہ رہے ہیں، چلیے، لیکن اگر میری اس بات پر آپ یقین کر بھی لیں تو کیا آپ کا یقین اس حد تک پہنچے گا کہ آپ میرے کہنے سے سرمایہ لگائیں؟ توجہ رکھیے، آپ کی خاموشی یہ بتا رہی ہے کہ آپ متفق ہیں میری بات سے، تو سرمایہ لگانے کے لیے اگر تیار ہوں تو میں بھی سوچوں گا اس صلوات پڑھے محمد۔ میں لاکھ آپ سے کہوں، بار بار آپ کو بتاؤں، آپ کو سے کہوں کہ دیکھیے میں وہ جگہ دیکھ کر آیا ہوں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ وہاں سرمایہ لگائیں گے 10 گنا ہو جائے گا۔ ذہن میں سب کے یہ بات آئے گی کہ بھئی ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسا سنہرا موقع مل رہا ہے کہ اس موقع کا فائدہ اٹھایا جائے، لیکن پھر ساتھ ہی خطرہ بھی محسوس ہوگا کہ اگر سرمایہ ڈوب گیا تو کیا ہوگا۔ تو اگر میری بات پر آپ یقین بھی کر لیں میرے سچا ہونے کی بنا پر کہ ہم نے نہیں دیکھا ہے کچھ جھوٹ بولتے ہوئے، تب بھی آپ دل مطمئن نہیں ہوگا سرمایہ لگانے کے لیے۔ ایک دل کہے گا کہ بھائی فائدہ مل رہا ہے تو کیوں نہ لیں، دوسرا دل کہے گا نقصان ہو گیا تو کیا ہوگا، ہے ایسا کہ نہیں؟ یہی کیفیت ہمارے ذہن میں، مجھے معاف کیجیے گا، آخرت کی ہے، آخرت کی کیفیت ہی ہے۔ آخرت ہوئی تو کیا ہوگا، میں یہاں پہ برائی کروں اور آخرت واقعی ہوئی تو کیا ہوگا، اگر واقعی نہ ہوئی تو کیوں یہاں پہ نقصان اٹھاؤں،
جھوٹ نہ بولوں تو بزنس کیسے آگے بڑھے، دھوکہ نہ دوں تو ترقی کیسے کروں، دھوکہ دوں گا تو انسان درمیان میں رہتا ہے، پتا تو ہے اسے، معلوم تو ہے اسے. جیسے میرے کہنے سے بہت سے ایسے ذہن ہوں گے جو سوچنے پر مجبور ہوں گے ارے بھائی یہاں کیا رکھا ہوا ہے، چلو جو مولانا کہہ رہے ہیں تو لگا کے دیکھتے ہیں سرمایہ. لیکن اب توجہ کیجیے گا، میں پہلے اپنا سرمایہ لگا دوں اور پھر آپ سے کہوں کہ میں نے اپنا سرمایہ لگایا ہے آپ بھی لگا دیجئے، تو اب میرے کہنے کا اثر کچھ اور ہوگا. لیکن اگر میں سرمایہ 25% لگاؤں اور 75% بچا دوں تو آپ کا یقین بھی 25% ہو جائے گا کہ اس میں فائدہ ہے، مگر 75% آپ پھر بھی ڈاواڈول رہیں گے کہ اگر اس میں اتنا فائدہ ہے تو انہوں نے اپنا 75 بچا کیوں دیا. میں 50% لگا دوں، آپ کا یقین ہونا پڑے گا کہ اگر ایسا کوئی جگہ نہ ہوتی کہ جہاں اتنا فائدہ مل رہا ہو تو یہ اپنا 50% تو لگا دوں، میں اپنا 75% لگا دوں، آپ کا یقین اور بڑھے گا. میں اپنا 100% لگا دوں، مکان بیچ کر بیٹے کو بھی وہاں بیچ دوں، سب کو وہاں شفٹ کر دوں، سارا یہاں سے ختم کر دوں اور پھر آپ سے یہ کہتا ہوا جاؤں کہ بھائی دیکھیے میں نے آپ سے اس دن کہا تھا مجھے تو بہت فائدہ حاصل ہو گیا، اب میں تو وہاں جا رہا ہوں، آپ تک میں نے پیغام پہنچا دیا، اپنی ذمہ داری پوری کر لی، اب اگر آپ چاہیں تو آپ بھی آئیے گا. جب آپ دیکھیں گے میں نے اپنا سب کچھ لگا دیا، اب میں یہ بات کہوں گا تو اس بات میں کچھ اور ہی دم ہوگا، اس بات میں کچھ اور ہی وقت ہوگا. سنیے گا، جناب آدم سے لے کر ختم الانبیاء تک جتنے انبیاء آئے یہ بتاتے رہے آخرت ہے آخرت ہے آخرت ہے، لوگ یقین کرتے رہے. کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے صرف ان کے کہنے سے یقین کر لیا اور اتنا یقین کیا کہ راہ شہادت میں اپنے آپ کو پیش کر دیا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا. لیکن اس کے باوجود اکثریت ایسی تھی کہ جو دیکھ رہی تھی کہ بھائی کہہ رہے ہیں پیغمبر، ان کی بات تھی لیکن ان کے پاس کیا سرمایہ ہے جو یہ لگائیں، یہ تو اپنا پوری زندگی انہوں نے اس کے اندر لگا دی. لیکن پھر بھی یعنی کوئی ایسی دلیل انسان کے پاس نہیں تھی کربلا سے پہلے کہ جہاں وہ یہ دیکھ سکے کہ لگانے والے نے اپنا سب کچھ لگا دیا. مگر کربلا میں آخرت پہ یقین پیدا کرانے کے لیے جب حسین ابن علی آئے تو اپنا مال بھی لگایا، اولاد بھی لگائی، جان بھی لگائی، سب کچھ لگا دیا اور لگانے کے بعد کہا گیا معبود جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا. صلوات علی محمد و آلہ. حسین نے اپنا سب کچھ لگا دیا، سب کچھ لگا دیا اور اس سب کچھ لگانے کے بعد کہا کہ اے لوگوں کس راہ پر جا رہے ہو، دیکھو تم نہیں جانتے کہ یہاں کیا نفع ہے، تم سب کچھ پا کر بھی خسارے میں رہ جاؤ گے اگر اسے نہ پائے، سب کچھ کھو کر بھی فائدے میں رہو گے اگر اسے پائے. اب اس منزل پہ آ کے جب حسین سب کچھ لٹا کر یہ کہہ رہے تھے کہ جس نے تجھے پا لیا اسے نہ کھویا، تو اب یہ وہ لمحہ تھا کہ جب پیغمبر آواز دیتے ہوئے نظر آ رہے حسین ہدایت کا چراغ، نجات کا سفینہ. یعنی جس نے حسین کو دیکھنے کے بعد، حسین کی معرفت حاصل کرنے کے بعد، اس کے بعد بھی اگر اللہ کو نہ پہچانے تو اس کا مطلب کہ اس کا شمار انہی لوگوں میں جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. کہ یہ لوگ کیسے ہیں، دل رکھتے ہیں مگر غور و فکر نہیں کرتے، آنکھ رکھتے ہیں مگر دیکھتے نہیں، کان رکھتے ہیں مگر سنتے نہیں. کان رکھتے ہوئے نہ سننا، کیا ابو لہب کان نہیں کرتا، کیا ابو جہل کی آنکھیں نہیں تھی، دیکھتا نہیں تھا؟ نہیں، سب کچھ تھا مگر وہ نگاہ نہیں پیدا کر سکا کہ جو اس دنیا سے آگے کے مرحلے کو دیکھ سکے، جو چیزوں کے باطن کو دیکھ سکے. اس لیے پکارا جا رہا ہے. تو حسین ہدایت کا چراغ ہے، جو چیزیں اندھیرے میں نہیں نظر آتی وہ چراغ کی روشنی میں نظر آتی. اگر تمہیں واقعی عقیدہ آخرت کو سمجھنا ہے، اگر تمہیں اس بات پہ یقین کامل حاصل کرنا ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا، تو دیکھو حسین نے اپنا سب کچھ لگایا اور پیغمبر نے اپنے حسین کو لگایا، پیغمبر نے اپنی اولاد کو لگا دیا اسلام. یعنی پیغمبر کی قربانی کتنی بڑی قربانی.
لہٰذا اس اعتبار سے دیکھتا چلا آئے بندہ، تو اب جو آج اعتراض ہے، جو آج باتیں، جو آج چیزیں کہی جا رہی ہیں، اس کا جواب اس کے ذہن میں۔ اب ایک اور سوال کہ جب پیغمبر اکرم نے یہ عقیدہ آخرت اور یہ سارا دین اس انداز سے پہنچا دیا، بتا دیا ہمارا، تو اب ضرورت کیا پڑی کہ 61 ہجری میں امام حسین دوبارہ یہ چیزیں بتائیں؟ پیغمبر کو بتا گئے عقیدہ آخرت جو پیغمبر نے دیا، کیا ہے کسی زمانے میں ضرورت کہ کہہ سکے وہ کمزور عقیدہ؟ نہیں، اس لیے کہ پیغمبر امام حسین تو 61 ہجری میں کھڑے ہوئے، کب؟ جب پیغمبر کی پوری تبلیغ گزر چکی، مولائے کائنات کا پورا دور گزر چکا، امام حسن کا دور گزر چکا، یعنی کتنی تبلیغوں کے بعد میں اب حسین آئے اس منزل پر، اتنی عظیم قربانی دینے کے، لیکن پیغمبر نے تو اول دور میں ہی، چاہے کم ہی صحیح، انگلیوں پر شمار کیے جانے کے لائق نہیں ہے، لیکن ایسے افراد پیدا کرنا کہ جو پیغمبر اکرم کے ایک مرتبہ کہنے پر ایسا راسخ عقیدہ اور ایسا کامل ایمان لے کر اٹھے کہ جناب سمیہ کے دونوں پیروں میں رسی بندھی ہوئی، اونٹوں کو مخالف سمت میں کھڑا کر دیا، اس رسی کا دوسرا سرا اونٹوں کے پیروں میں بندھا ہوا، ہاتھ میں تیر لیے ہوئے، تیر و کمان لیے ہوئے ابو جہل کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے ضعیفہ، ایک مرتبہ اپنی زبان پر کلمہ کفر لے آنا کبیرہ کر دوں گا، ورنہ یہ تیر چلے گا، یہ اونٹ مخالف سمت میں دوڑیں گے اور تیرا جسم دو ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو جائے گا۔ ہمارے لاکھوں سلام ایسا عقیدہ آخرت رکھنے والی خاتون پر کہ جس کے خون کا پہلا قطرہ راہ اسلام میں رہا، مکے کی سرزمین پر اسلام کے راہ میں بہنے والا پہلا نبی جناب سمیہ کا نبی۔ ابو جہل کہہ رہا تو تمہیں رہا کر دوں گا یا انجام اپنا سمجھ لو، مگر اس ضعیفہ نے اپنے پورے جسم کی طاقت کو سمجھا، تو کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو حصوں کے اندر جسم تقسیم ہو گیا، لیکن عقیدہ کامل، ایمان کامل۔ تو پیغمبر اکرم نے ایسے افراد، میں کہہ رہا ہوں کم ہی صحیح، انگلیوں پہ شمار کیے جانے کے لائق تھے، بہت کم افراد تھے، لیکن ایسے پیدا کر دیے تھے نا پیغمبر۔ پھر کیا ضرورت پڑی کہ 61 ہجری میں پیغمبر کے جانے کے 50 سال کے بعد حسین پھر اس عقیدے کو پیش کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرا؟ ضرورت ہے 11 ہجری میں پیغمبر نے پیش کر دیا، بتا دیا، افراد بھی پیدا ہو گئے، عمار جیسی شخصیات پیدا ہو گئے، جن کے لیے مولا فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ عمار کا ایمان کس درجے پر ہے، اس کے ہڈیوں کے پورے تک ایمان ہے۔ ابو ذر جیسی شخصیات پیدا ہو گئے، سلمان فارسی، مقداد، عبداللہ ابن مسعود، مالک ابن نویرہ، یہ ساری وہ شخصیات تھی کہ جن کا ایمان اس درجے پر تھا، انہوں نے قربانیاں پیش کیا۔ تو پھر 50 سال کے بعد ایسی کیا ضرورت پڑ گئی کہ حسین سب کچھ لے کے کربلا میں آ گئے اور اپنا سب کچھ قربان کر کے اس عقیدے کو دوبارہ زندہ کرنا، دوبارہ دنیا کو دعوت دیا، دوبارہ لوگوں کو بتایا۔ آپ کہیں گے کہ کیوں، کب دوبارہ بتایا؟ تو امام کہہ کے چلے کیوں نکل رہا ہوں؟ انما خلقت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ اپنی جد کی امت کی اصلاح کرنا۔ تو امت جد کی اصلاح کے لیے نکلے، کہہ کر نکلے۔ کیا ہو گیا 50 سال کے اندر؟ پیغمبر کا دیا ہوا عقیدہ۔ دیکھیے اس 50 سال کے اندر کیا ہوا وہ میں 2-3 منٹ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا اور اس کے بعد ایک نتیجہ نکالیں گے، مگر اس سے پہلے پیغمبر نے جو عقیدہ پیش کیا تھا وہ واقعاً چاہے چند فیصد افراد ان کے قلب و روح کے اندر تو وہ عقیدہ اتر چکا ہے، مگر اکثریت وہ تھی کہ جو اس عقیدے کو اپنے لب و دہن تک رکھے ہوئے آگے نہیں بڑھا تھا۔ تو اب 2 صورتیں ہیں، یا انکار کر دیں یا کوئی ایسا ہو جو ان کے قلب و روح تک اس عقیدے کو اتار دے۔ انکار کرنے کے لیے پورا ماحول 50 سال کے اندر تیار ہوا، اور اسلامی تاریخ کے اندر عجیب و غریب باتیں دنیا نے مشاہدہ کی۔ حسین کو ضرورت نہ پڑتی اگر یزید ملعون نے لوگوں کے سامنے آ کر یہ کہا نہ ہوتا تو نہ کوئی فرشتہ آیا تھا، نہ کوئی وحی آئی تھی۔ یہ تو نعوذ باللہ بنی ہاشم میں ہوں رچا تھا حکومت کو حاصل کرنے کا،
یعنی عقیدہ توحید پہ حملہ، عقیدہ رسالت پہ حملہ، عقیدہ آخرت پہ حملہ۔ آزان کی آواز آئی تک کہاں ہے میرا گانے والا، بلاؤ گانے والیوں کو، بلاؤ گانے والوں کو، بلاؤ کوئی نیا نغمہ چھیڑے۔ اس آواز اذان میں نعوذ باللہ نقل کفر کفر نبا، اس آواز اذان میں ہم کانوں کو نجس کر دیا۔ یہ کس معاشرے کے اندر بات کر رہا ہے؟ یہ کون سا معاشرہ ہے؟ یہ کون سے افراد ہیں؟ یہ کن لوگوں کے درمیان بات ہو رہی ہے؟ پیغمبر نے عقیدہ پیش کیا، 50 سال نہیں گزرے، یہ باتیں ہونے لگی۔ پھر ایک مثال دیکھیے، آپ نے دیکھا ہے ہمارے گھروں کے اندر جو پانی آتا ہے وہ کتنا صاف شفاف پانی ہے۔ یہ بات میں نے ابھی عرض کی تھی، شاید مردہ کی وجہ سے ممکن کچھ لوگوں نے سنی ہو، لیکن بات آ گئی تو اس کو دوہرا دینے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ مثالوں کے ذریعے باتیں ذہن میں محفوظ رہ جاتی ہیں۔ پانی جو ہمارے گھروں میں آتا ہے تو پانی کیسا ہوتا ہے؟ صاف شفاف موتی جیسا چمکتا ہوتا ہے۔ اور یہی پانی جب ہمارے گھروں سے باہر نکلتا ہے، نالی کے اندر بہتے ہوئے اس پانی کو دیکھیے، پائپ سے گرتے ہوئے اس پانی کو دیکھیے، اور نالے سے بہتے ہوئے اس پانی کو دیکھیے۔ یہ پانی جو جب گھر میں آیا تو صاف و شفاف تھا، اب جب گھر سے باہر نکل رہا ہے گندا، کالا، بدبودار، تعفن آتا ہو۔ سوال یہ ہے کہ جو اتنا صاف پانی آیا تھا یہ ایسا گندا کیسے ہو گیا؟ پھر کسی نے اپنا چہرہ دھویا، چہرے کی گندگی ملائی، کسی نے اپنا بدن دھویا، گندگی اس پانی میں ملائی، کسی نے اپنا لباس دھویا، گندگی اس پانی میں ملائی، کسی نے گھر کے برتن دھوئے، گندگی اس پانی میں ملائی، کسی نے فرش دھویا، گندگی اس پانی میں ملائی۔ یعنی سب اپنی اپنی گندگی اس میں ملاتے رہے اور صاف پانی گندا ہوتا رہا۔ پانی کی کوئی کمی نہ تھی، لہذا کسی نے پرواہ نہیں کی، ہو رہا ہے گندا تو ہونے دو، اور صاف آ جائے گا، اور صاف آ جائے گا، اور صاف آ جائے گا۔ لیکن ایک شہر ایسا تھا کہ جہاں پانی بہت محدود تھا، وہاں پانی اگر اس طرح گندا کیا جائے تو چند دن نہیں گزریں گے پینے کے پانی کے بھی لالے پڑ جائیں گے۔ لوگوں نے کہا بھائی تو بڑا مسئلہ ہے، کیا کیا جائے؟ کہا پانی اگر اور آ رہا ہوتا تو کوئی پریشانی نہیں تھی، کتنا ہی پانی استعمال کرتے رہو، گندا کرتے رہو، مگر پانی کا ذخیرہ رہنا نہیں، استعمال کرنے والے ہیں بہت، زندگی چل رہی ہے آگے، تو انہوں نے ایک طریقہ نکالا کہ یہ پانی جو گھروں سے گندا ہو کر نکلتا ہے اس پانی کو جمع کرو، پلانٹ لگاؤ اور اس کے اندر سے گندگی کو علیحدہ کر کے اسے پھر پاک کو صاف کر دو تاکہ یہ پھر لائق استعمال ہو جائے۔ توجہ فرمائیں، اگر پانی کا ذخیرہ بہت ہوتا، پانی آتا رہتا، کوئی پرواہ نہیں، مگر پانی اب آنا نہیں، لہذا اب مجبوری ہے اسی پانی کو صاف بنا کر قابل استعمال کرنا۔ بس عزیزو، کیوں حسین کو ضرورت پڑی؟ ضرورت اسی لیے پڑی کہ ہدایت کو، وحی کو قرآن کریم نے پانی سے تشبیہ دی ہے۔ ہدایت ہے پانی، ہدایت کا پانی برسنا شروع ہوا جناب آدم کے دور سے، پانی کی کوئی کمی نہ تھی، ہدایت لے کر آدم آئے، نوح آئے، ابراہیم آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، مگر آخری نبی کے آتے آتے اب یہ اعلان ہو گیا کہ اب مزید ہدایت کا پانی نہیں برسے گا، اس لیے کہ وحی کا سلسلہ رکنے والا ہے، یہ آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا، لہذا اب پانی تھا محدود، اس لیے کہ وحی آ چکی، وحی کا سلسلہ رک چکا، اب ہدایت اس کے آگے نہ بڑھے گی۔ اب جب یہ پانی پیغمبر کے بعد آگے بڑھا ہدایت کا پانی تو لوگوں نے کثافتیں ملانی شروع کی، ملوکیت نے اپنے جراثیم ملائے، درباریت نے اپنے جراثیم ملائے، منافقت نے اپنے جراثیم ملائے، کفر نے اپنی گندگی ملائی۔ 61 ہجری آتے آتے یہ پانی اتنا بدبودار ہو گیا کہ اب اس سے ہدایت لینی ممکن نہ رہی اور پانی آنا ممکن نہ تھا، لہذا حسین نے 61 ہجری میں ایک ایسا پلانٹ لگایا کہ جہاں اس پانی کو ایسا فلٹر کیا کہ قیامت تک کے لیے ہدایت
الگ ہو گئی، گمراہی الگ ہو گئی۔ اب آپ کہیں گے کہ برائی تو اس کے بعد بھی رہی، گمراہی تو اس کے بعد بھی رہی، بے عمل تو اس کے بعد بھی آتے رہے، مگر ایک فرق ہے، ان کا آنا، ان کا بے عمل ہونا، کوئی بھی حاکم آئے اس حاکم کی بے عملی اس حاکم کا ذاتی عمل کہلائے گا۔ حسین کے دور میں حاکم کا عمل اسلام بنا جا رہا ہے، حسین نے قیامت تک کے لیے حد فاصل معین کر دی۔ اب کہنے والوں کو کہنا پڑا کہ ملوکیت الگ ہے، اسلام الگ ہے، لہذا اب قیامت تک برائی تو اب بھی رہے گی، مگر برائی ذاتی فعل بن کے رہے گی، اسلام میں شامل نہیں ہوئی۔ حسین سے پہلے برائیاں اسلام کا جز بننے لگی تھی، کسی نے کسی بدعت کی بنیاد رکھی، 1400 سال گزر گئے، ارباب فہم و دانش موجود ہے، میرے اشارے کو آپ سمجھ رہے ہیں، کسی بدعت کی بنیاد رکھی، آپ آج لاکھ زور لگا لیں اس بدعت کو اسلام سے نکال نہیں سکتے، شریعت سے الگ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لڑنے مرنے کو یہ ہے فرق، حسین سے پہلے حاکم کا عمل اسلام بنا جا رہا۔ اب آپ سے ایک سوال، پھر آپ کے مجھے یہ بتائیں، آج 1400 برس گزر گئے، دیکھیے قربانی حسین کا فیض کیا ہے، کیسا حسین نے عقیدہ آخرت کو مضبوط کیا، کیسا سرکار سید الشہداء باللہ کو سلام، کون اس حق کو پہچان سکتا ہے، کون اس حق کو ادا کر سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں ہم تو بڑے خوش قسمت ہیں، ہم سب مل کے، میں کہتا ہوں آپ سب کی طرف سے میں یہ جملہ تمہارا کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اے مولا آپ نے اللہ کے لیے کہا ہے کہ معبود جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا، جس نے تجھے کھو لیا اس نے پایا کیا۔ ہم سب مل کر آپ کا یہ جملہ آپ ہی کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں، اے حسین جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا، اسے حسین مل گئے، مل جانا شرط ہے، اسے حسین مل گئے اسے سب کچھ مل گیا، اسے حسین نہیں ملے ٹکریں مارتا ہے قیامت ہے، حقیقی دین نہیں مل سکتا، حقیقی دین نہیں مل سکتا۔ کیوں؟ اس لیے حسین نے اپنا سب کچھ بنایا ہے۔ کیا ہے فیض قربانی ہے سرکار سید الشہداء؟ میں آج آپ سے سوال کروں اور آپ اس سوال کو کسی سے کریں، میں آپ سے کہوں گا دیکھیے جمعے کی بڑی فضیلت ہے، نماز جمعہ صرف آپ سے مت ہوا نہیں، آپ کہیں گے مولانا کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن اب ہم کیا کریں، ہم بھی مجبور ہیں، ملازمت ایسی ہے، سروس ملتی نہیں ہے، بزنس کے کچھ تقاضے ہیں، کیسے ہر جمعے کو وہ وقت جو عید ٹائم ہوتا ہے ہمارے ہر شعبے میں اس کو نکالیں، وہ وقت لے کر یہاں مسجد میں آئیں۔ میں نے کہا چلیے میں آپ کو ریلیکسیشن دیتا ہوں، کیونکہ جمعہ مت چھوڑ دیتا ہوں، جمعہ بہت ہے۔ آپ ایسا کیجیے کہ اگر آپ مصروف بہت رہتے ہیں تو آپ جمعے کو اتوار کو پڑھ لیا، آپ سنڈے کو جمعہ پڑھ لیا کیجیے۔ آپ مجھے بتائیے میری اس بات کو آپ مانیں گے؟ آپ ذریعہ صاحب سے کہیں گے اس کو بلایا پڑھنے کے لیے، خبردار اگر آئندہ ان کو بلائیں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے 10 جگہ اور یہ بات پہنچائیں گے، کیا بتائیے ایسی بات کیا تھی؟ میں نے کہا میں جمعے کی فضیلت بتا رہا ہوں، میں آپ کو دیکھیے آپ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا، اس بات کو پہنچانے کے لیے مجھے بڑی گہرائی میں جانا پڑے گا، اور جانے کا وقت نہیں، لیکن جملہ کہتا ہوں اگر آپ فرقوں کے وجود میں آنے کی تاریخ پڑھیں تو فرقے اسی طرح وجود میں آتے ہیں۔ 90% جو بے عمل لوگ ہوتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں عمل میں ریلیکسیشن مل رہا ہے تو وہ سوچتے ہیں عذاب و ثواب اس کی یقین پر، ہمیں تو فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ فرقہ ایسی وجود میں ہے کہ کوئی بھی کھڑا ہوا اس نے لوگوں کی مرضی کے مطابق کوئی بات کر کے کہا بھائی ایسے عمل کر لیا کرو، اور لوگوں نے دیکھا اس میں ہمارے لیے آسانی ہے،
فوراً سوچا گردن اس کی پکڑی جائے گی، ہمارا کیا؟ تو اس طرح فرقہ وجود میں آتے ہیں۔ تو آپ اچھا اور ذرا سے آگے بڑھ جائیں، میں آپ سے سوال کروں کہ بھائی یہ بتائیے کہ نماز جماعت کی بڑی فضیلت ہے، آپ لوگ جب ممکن ہوا کریں تو نماز جماعت پڑھ لیا کیجیے، ہر جگہ جماعت قائم ہونا چاہیے۔ تو یہاں تو ماشاءاللہ خدا سلامت رکھے مولانا موجود ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہنے لگے صاحب ہمارے 10 گھر وہاں پہ، ہم تو یہاں پہ نہیں آ سکتے۔ میں نے کہا آپ وہیں پہ ممکن نہیں ہے یہاں پہ آنا تو کچھ کوشش کیجیے وہیں پہ جماعت قائم کر لیجیے۔ کہنے لگے کیا کریں، پڑھانے والا کوئی ملتا نہیں۔ میں کہا فلاں صاحب ان کو بلا لیجیے، اور فلاں صاحب جن کا میں تعارف کرا رہا ہوں خدا نہ خواستہ ہے تو شرابی ہوں، آپ میرے اس مشورے پہ عمل کریں گے؟ کوئی کہیں پر یہ قبول کرے گا کہ کسی شرابی کو مسجد میں داخل ہونے دیا جائے اور اس کے بعد اسے محراب عبادت میں کھڑا کر دیا جائے جبکہ وہ حالت نشہ میں ہو، اور ان لوگوں سے کہے کہ بھائی میں نماز پڑھا رہا ہوں تم پڑھ لو، اور اگر غلطی سے 2 کی 4 پڑھا دے اور مجمع توڑ کے کہے آپ نے 4 پڑھا دی تو کہے کہ اور 2 پڑھ لو اس لیے کہ آج میرا عبادت زیادہ کرنے کا موقع ہے۔ قبول کر لیں گے آپ اس بات؟ اور اس اعتبار سے دیکھتے چلے جائیں، فیض دیکھیے قربانی حسین کا کیا ہے، یہ ممبر رسول، اس کا کتنا احترام، خدا نہ خواستہ کوئی ایسا شخص آ جائے جو یہ کوشش کرے۔ میں نے سامنے کتا پال رکھا ہے، بہت مجھے اس سے محبت ہے، اور میں مجلس میں آؤں گا تو فرش مجلس میں اپنے کتے کو لے کے آؤں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ باتیں میں اپنے دل پر پتھر رکھ کے یہ باتیں لیکن اگر نہ کہوں تو بات پہنچے کہاں، کیسے؟ آپ کو پتا کیسے چلتا ہے؟ بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، بچوں کے جوانوں کے لیے اس کا کام۔ وہ کہے کہ صاحب میرے مجلس میں آنے کی شرط یہ ہے اور آپ مجھے روک نہیں سکتے، میں سب سے زیادہ ڈونیشن دیتا ہوں، میں نے اس ہال کے بنانے میں سب سے زیادہ حصہ لیا ہے، لہٰذا میں آؤں گا، آپ مجھے روک نہیں سکتے، اگر آپ مجھے روکیں گے میں قانون کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ اور وہ اپنے نجس کتے کو لے کر یہاں آئے گوارا کرنا چاہوں گا، اور اگر اس کی جسارت اتنی بڑھ جائے حاکم عدین کے اس کتے کو یہاں اس ممبر میں، دیکھیے مجھے آپ کے چہروں سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کو یہاں سن کے اچھا ہے۔ 1400 سال کے بعد جو باتیں آپ کو سن کے اچھا نہیں لگ رہا، پیغمبر کے 50 سال کے بعد یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں اور مجمع خاموش تھا۔ 50 سال ہے قریب کا زمانہ، 1400 سال کے بعد جب کہ میں صرف مفروضہ، صرف ایک فرضی طور پہ یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایسا تصور کر دیجئے، تو آپ کو یہ تصور بھی اچھا نہیں لگ رہا، آپ کو میرے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگ رہی، آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے کہ کہاں فرش مجلس جیسی پاکیزہ جگہ، کہاں نجیب جانور، کہاں ممبر رسول، کہاں یہ تصور، کہاں کوئی مسجد، کہاں اس کے اندر گھوڑوں کی، سوچ سکتا ہے کوئی؟ 50 سال کے اندر یہ سب کچھ ہوگا، جبکہ 50 سال ہے رسول سے قریب کا زمانہ، آج 1400 سال کے بعد ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ سوئے ہوئے کو جگہ کس نے دیا؟ یہ غافل معاشرے کو بیدار کس نے کر دیا؟ جبکہ آج کا دور کفر کا دور ہے، بے عملی کا دور ہے، آج ہر ملک سے آواز آ رہی ہے، ہر سرزمین پکار رہی ہے اسلام خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے۔ یہ جملہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، پھر دوہراؤں گا کہ نہ کہو کہ اسلام خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں تھا وفات رسول سے لے کر حسین کی شہادت تک، اب صبح عاشور سے لے کر صبح قیامت تک مسلمان خطرے میں ہو سکتا ہے، اسلام خطرے میں نہیں۔ صلوات اللہ محمد وعلا کس کی قربانی پر ہے؟ عالم اسلام سوچے
کہ بڑا آسان ہے کہ کسی بھی سرزمین کے اوپر یزید زندہ باد کے نعرے لگا دینا، لیکن ذرا کربلا کو تاریخ اسلام سے ہٹا کے بتائیے تاریخ میں مشتاق کیا ہے، ذرا کربلا کو ہٹا کے بتائیے۔ یہ فیض قربانیوں سے ان کا آج مسجدوں سے آپ آواز اذان آ رہی ہے، وقت ختم ہو گیا، لہٰذا مجبور ہوں گفتگو کو روکنے پر، مگر میں نہیں کہہ رہا کہ یہ فیض ہے، بلکہ یہ بات وہ ہے جو دربار ابن زیاد میں کھڑی ہوئی حسین کی بہن ہے۔ استاد جماعت عامی کا جملہ وہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات نے اپنی زندگی میں سارے کام مکمل کیے، مگر میں رنگی زمانہ کہ علی دو کام مکمل نہ کر سکے، لوگوں نے مہلت نہ دی۔ کون سے دو کام جو مکمل نہ کر سکا؟ ایک تو علی کا خطبہ نہ مکمل کیا، اس لیے جب خطبہ شروع کیا تھا کسی نے کھڑے ہو کر سوال کر لیا، اس کے بعد شاگردوں نے، دوستوں نے، اصحاب نے بہت چاہا تو خطبہ مکمل ہو جائے۔ ابن عباس نے بہت زور دیا مولا خطبہ مکمل کیجیے، وہ تو شخشخیہ تھا، وہ تو جب اونٹ غصے میں ہوتا ہے تو اس کی ناک کے نتنے سے کچھ کھال باہر آ جاتی ہے، تو وہ یعنی وہ غصے کے اندر وہی گفتگو تھی۔ اب نہیں، ختم ہوتا خطبہ نام مکمل نہیں ہوتا۔ دوسرے ابن ملجم کی ضربت کی وجہ سے سجدہ نامکمل ہے۔ استاد جواد عاملی کہتے ہیں کہ وارثوں کا کام ہوتا ہے نامکمل کو مکمل کرنا، لہذا کربلا سے ایک بہن بھائی چاہیے، اور دونوں نے کاموں کو تقسیم کر دیا۔ زینب نے پکار کے کہا بھیا سجدہ تم مکمل کر دینا، خطبہ میں مکمل سجدہ زینب، سجدہ حسین نے مکمل کیا، خطبہ زینب نے مکمل کیا، مگر کیا آسان تھا اس خطبے کا مکمل کرنا؟ بس اللہ آج کی مجلس تو آپ سے ہی لمحات میں آگے ہی مارنا چاہتا ہوں کہ باتیں بہت پھیل گئی کہ یہ حضرت نے چھوڑ دیا، لیکن کل عرض کروں گا آپ کی خدمت، تھوڑا سا بات آگے بڑھے گی، مگر بس بات کو یہی ہوتا آسان تھا خطبے کا مکمل کرنا۔ میں آپ کے درمیان بیٹھ کے گفتگو کر رہا ہوں، کب کر رہا ہوں؟ جب مجھے معلوم ہے سب چاہنے والے سامنے بیٹھے، اگر مجھ سے کوئی غلطی بھی ہو جائے گی تو نظر انداز کر دینا، مگر زینب اس ماحول میں خطبہ دینے گی، نامحرموں کا مجمع ہے، شکوں سے پتھر پھینکے جا رہے ہیں، سر سے چادر نہیں، بازو سے گردن بدے ہوئے، اور علی کی بیٹی جلال کے عالم میں خطبہ دے رہی ہے، علی کی بیٹی علی کے لہجے میں خطاب کر رہی ہے۔ عبداللہ ابن عفیف ضعیف صحابی امیر المومنین کا، ایک آنکھ جمل میں شہید ہوئی، ایک آنکھ صفین میں شہید ہوئی، ایک مرتبہ اپنی بیٹی کو پکار کے کہتا ہے قیامت آ گئی، کیا قیامت آ گئی؟ کیا وعدہ قیامت تو نہیں آئی؟ کیا پھر علی کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ میں نے سنا ہے قیامت میں علی کی آواز آئے گی، یہ تو علی کی آواز آ رہی ہے۔ کہا بابا یہ علی کی آواز نہیں، یہ علی کی بیٹی ہے جو لہجہ علی میں۔ ایک مرتبہ صحابی نے سجدے میں سر رکھ دیا، کہا مولا اب سمجھ میں آیا، کہا بابا سجدہ کیوں کیا؟ اے بیٹی میری ایک آنکھ جمل میں شہید ہوئی، ایک صفین میں شہید ہوئی، میں نے مولا سے کہا میں تو شہید ہونے کے لیے گیا تھا، میں تو نابینا ہو گیا، آنکھوں سے محروم ہو گیا، مجھے شہادت نہیں ملی۔ امام نے کہا تھا تمہیں آنکھیں چاہیے تو میں ابھی دیے دیتا ہوں، لیکن ایک دن اپنی آنکھوں کی محرومی پہ شکر ادا کرو، رہی شہید ہونے کی بات تو میں تمہیں بشارت دیتا ہوں تمہیں شہادت ضرور نصیب ہوگی۔ کہا اے بیٹی آج یہ دن آ گیا، ارے اگر یہ آگے سلامت ہوتی تو کن آنکھوں سے میں زینب کو رہنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خود زینب کا انقلاب، خطبہ پہ زینب کا انقلاب، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد ابن زیاد نے سب کو مسجد میں جمع کیا، اور جو جملے کا ہے وہ میں دہرا نہیں سکتا، مگر بوڑھا صحابی امیر المومنین کا کھڑا ہوا، اے نابکار خاموش ہو جا، خاموش ہو جا، کیا بکواس کر رہا ہے؟ ابن زیاد نے کہا اسے قتل کر دو۔ صحابی کھڑے گھر پہنچا دیا،
ابن زیاد کے سپاہی گھر پوچھے ایک مرتبہ بیٹی رونے لگی، اب بیٹی کیوں روتی ہے؟ آج تو میری تمنا پورا ہونے کا دن آیا، آج تو میں اپنے مولا سے سرخرو ہو جاؤں گا۔ بیٹی نے کہا بابا، دیکھیں بہادر باپ کی بیٹی ہے، بیٹی کہتی ہے بابا اس لیے نہیں رو رہی، میں اس لیے نہیں رو رہی کہ آپ شہید کر دیے جائیں گے۔ کہا پھر کاش میں آپ کا بیٹا ہوتا تو آپ سے پہلے میں شہید ہو جاتا، آپ سے پہلے میں اپنی جان دے دیتی۔ کہا بیٹا بیٹی آج تمہارا بیٹا بن گیا۔ کہا بابا کیا کروں گا؟ ایک مرتبہ بوڑھے نے اپنی کمر کو کسا، کہا دیکھ جب حملہ ہو بتا دینا بابا دائیں طرف سے حملہ ہو رہا، بابا دائیں طرف سے حملہ ہو رہا، بابا سامنے سے حملہ ہو رہا، بابا پیچھے سے حملہ ہو رہا۔ بیٹی بتاتی رہی، ابن عفیف مقابلہ کرتے رہے۔ ایک مرتبہ بیٹی نے کہا بابا آپ کا آخری وقت آ گیا، اس لیے کہ اب ظالموں میں ہمت نہیں آپ کے سامنے کھڑے ہو کے حملہ کر سکے۔ کیا بیٹی پھر یہ دور سے تیر کمان جو ہوتے آپ کے تیر چھوڑو، بابا یاد کے اوپر میں سے برسا۔ السلام علیکم یا امیر المؤمنین، مولا آپ کا غلام آپ کو خدمت میں۔ یہ کس چیز کا اثر ہے؟ یہ خطبہ زینب کا اثر ہے۔ کیسی کیسی بیداری آئی، اور اس کے بعد عجیب لمحہ جس پر گفتگو ختم کر رہا ہوں، جب یہی ابن زیاد کے دربار میں پہنچی، ارے یہ کہہ دینا آسان، میں نے جملہ کہہ دیا آپ نے نہ سنا کیا، کہا علی کی بیٹی، کہا ابن زیاد کا دربار۔ ایک عالم کے سامنے اتنا جملہ کسی نے پڑھا، انہوں نے کہا منبر سے نیچے اترو، اس کے بعد رونے لگے، روتے رہے، کہا آقا مسائل نہیں پڑھنے دیے، کہا پہلے ہی سے ایک جملے کا حق تو ادا کر دو۔ ابن زیاد نے پوچھا یہ بی بی کون ہے جو بیویوں کے حلقے میں ہے؟ یہ بی بی کون ہے؟ کہا یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ وہ اتنا ستھرا تھا، ایک مرتبہ مغرور لہجے میں ملعون نے کہا کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے تمہارے مردوں کو قتل کیا۔ بس وہی عقیدہ ہے آخرت، وہی عقیدہ ہے توحید، اتنا سننا تھا۔ ایک مرتبہ بی بی نے فخر سے اپنا سر اٹھایا اور کہا کیا کہتا ہے؟ ارے تیرے سپاہیوں نے قتل کیا ہے، ہم اور اللہ۔ کیا جملہ شہزادہ نے ارشاد فرمایا، ماں رأیتہ الا جمیلا، ہم نے اپنے اللہ سے حسن کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، نیکی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ ابن زیاد نے دیکھا میری توہین ہو گئی، ایک مرتبہ میں یہ شادیانوں کی آوازیں سنتی ہوگی، یہ باہر جو تم بن رہے ہیں، یہ میری فتح کا اعلان ہو رہا ہے۔ بی بی کچھ نہیں بولی، خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر گزری، اذان کی آواز بلند ہوئی، بس ایک مرتبہ بی بی نے اپنا سر اٹھایا، کہا ابن زیاد وہ تیری فتح کا اعلان تھا، یہ میرے بھائی کی فتح کا اعلان۔ ابن زیاد تیری فتح کا اعلان روح جائے گا، مگر میرے بھائی کی فتح کا اعلان قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اے ابن زیاد، ارے جب تک دنیا چاہتی رہے گی میرے بھائی کا ماتم ہوتا رہے گا۔ اے بی بی، آپ نے جو جہاد کیا تھا، ہمارے لاکھوں سلام، آخری فکر کہتا ہوں، کسی نے مولا سے سوال کیا امام زین العابدین سے، مولا کو اتنا بتا دیجیے آپ کی بیوی تو میدان میں نہیں گئی، پھر آپ کی پھوپھی کی پیشانی پہ زخم کیوں تھے؟ امام نے سینے پہ ہاتھ مارا، کہا تجھے نہیں معلوم میری پھوپھی نے تو سب سے بڑا جہاد کیا۔ کہا مولا کیا کیا؟ جب میں بابا کی قبر کے برابر، بابا کی لاش کے برابر سے گزر رہا تھا، میری جسم سے نکل جاتی، میری زندگی بچانے کے لیے پھوپھی نے اپنے آپ کو ناکے سے گرا دیا۔ یہ نشان اسی زخم کا ہے۔ عباس گھوڑے سے گرے، تب جب بازو لگ چکے تھے، زینب ناکے سے گری جب بازو پر سے پشت بنے ہوئے تھے، سر پہ چادر اور الہ النواز جناب حسین غم حسین کا آنسو آیا ہے، بار الہ جب ہمارا آخری وقت ہو ہماری آنکھوں میں کوئی آنسو نہ آئے مگر غم حسین کا آنسو۔ بار الہ موت کے مرحلے کو، قبر کے مرحلے کو، برزخ کے مرحلے کو، آخرت کے مرحلے کو آسان فرما دے۔ بار الہ کے ذکر کے صدقے میں ہم سب کے مرحومین اور مرحومات کے درجات کو بلند کر۔ بار الہ بزرگوں کے سایہ خابر ہمارے سامنے واقع تو بیمار ہے مشکل شامل کو حاضر ہے۔ میرے اللہ ہمیں اہل بیت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ایمان کے ضرور تعجیل فرما، ہمیں ایمان کے انصار میں شمار۔
ربنا یا حسین 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 تھا سکینہ کا یہ نوحہ اے میرے کہاں ہو تھا سکینہ کا یہ نوحہ اے میرے بابا کہاں ہو تھا سکینہ کا یہ نوحہ بھیا سجاد ہیں بیمار نائی ذاتندو سارا اللہ و بیمار اے میرے بابا کہاں ہو تھا سکینہ کا یہ نوحہ اے میرے بابا کہاں ہو اے جائے بتا تو کہ وطن جائے بیکار تنہا سہراب مدینے رہے گی کب تک ہے میری سہرا بھی بیمار اے میرے بابا کہاں ہو تھا سکینہ کا یہ نوحہ اے میرے بابا کہاں ہو بھیا کے پر بھی نہیں پاس میرے ہائے پھوپھی ظالموں نے نہیں بخشا علی اصغر نوری کیا خطا ہم سے ہوئی تھی اے میرے بابا کہاں ہو تھا سکینہ کا یہ نوحہ اے میرے بابا کہاں ہو بھیا اکبر نے کیا وعدہ تھا جو صغرا سے
سکینہ گئے نوحہ اے میرے بابا کہاں ہو لمحے سوکھ گئے جان بھی اب جاتی ہے پھوپھیاں میری آواز دیے جاتی ہے میرا جینا ہو دشوار اے میرے بابا کہاں ہو تھا سکینہ گئے نوحہ اے میرے بابا کہاں ہو ہائے زہرا نے کیا ہے جو یہ نوحہ تیری اے میری بی بی سکینہ میری جان شیر نہ ہو اس طرح پریشان اے میرے بابا کہاں ہو تھا سکینہ کا یہ نوحہ اے میرے بابا کہاں ہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم ابن حبیب اللہ السلام علیکم ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین السلام علیکم ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا علی بن الحسین السلام علیکم ابن حسین الشہید وابن الشہید السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام عليك يا أبو الفضل العباس بن أمير المؤمنين وقاسم بن الحسن ومسلم بن عقيل وحاني والحر شهيد الرياحي. السلام عليكم يا ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس. السلام عليك يا أنيس النفوس. السلام عليك يا أيها المدفون بأرض الطوس. السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء. السلام عليك يا سلطان العرب والعجم. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن وإمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك ونور الله عيوننا بظهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسين يد حسين يد حسين يد يزيد يد